أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی اور بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم یہاں پر علم، تعلیم اور زندگی اس سے جڑے ہوئے سارے عناصر کے تعلق سے تفصیلی بات کر رہے ہیں. منظم زندگی کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ منظم زندگی آرگنائز لائف کیوں ہونی چاہیے، اس سے کیا فوائد ہیں. اس تعلق سے ہم گزشتہ محفل میں ذکر کر رہے تھے. یہ آرگنائز لائف والدین کے لیے کتنی ضروری ہے، ماں باپ، پیرنٹس، اور یہ اگر ہوتی ہے تو اس سے ان کے بچوں پر، پورے گھر پر، معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ہم کو جاننا یہ ضروری ہے والدین کا رول کتنا اہم اور کتنا کلیدی رول ہے، کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اس کے تعلق سے اکثر ہمارے یہاں پر فکر نہیں ہوتی ہے. اور علم، تعلیم، اس سے جڑے ہوئے دیگر عناصر پہ ہم خوب بات کرتے ہیں، خوب گفتگو کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا رول کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے اس پورے پروسیس میں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کہاں بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے اس تعلیمی سسٹم میں، اور اس پر کوئی غور نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا ہے. کتنا امپورٹنٹ، کتنا کلیدی رول ہے ماں باپ کا. میں اس کی ایک مثال دوں گا. ایک جگہ پر ایک میدان میں ایک میونسپل کارپوریشن کے دو ورکرز کچھ کام کر رہے تھے. ایک شخص ایک کدال لیتا ہے، اس سے ایک گڑھا کھودتا ہے، 2-3 فٹ کا گڑھا کھودتا ہے. پھر دوسرا والا آدمی آتا ہے، وہ مٹی بھر دیتا ہے، لیولنگ کر دیتا ہے. پھر سے پہلا والا آدمی گڑھا کھودتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے، مٹی بھرتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، مٹی بھرتا ہے. ایک آدمی کھڑے یہ تماشا دیکھ رہا ہے. بھائی کیا بات ہے بھائی، تم اتنی محنت سے گڑھا کھودتے ہو اور یہ آدمی آتا ہے، اس کو مٹی بھر دیتا ہے، لیولنگ کرتا ہے، کیا بات ہے؟ تو میونسپلٹی کا وہ ورکر بولتا ہے، تم کو معلوم ہے کیا، ہم میونسپلٹی کے 3 ورکرز ہیں، میرا کام یہ ہے کہ میں یہ گڑھا کھودوں. دوسرا اور ایک آدمی غیر حاضر ہے، ایبسینٹ ہے، آج کام پہ نہیں آیا ہے، اس کا کام یہ تھا وہ اس کے اندر بیج ڈالے. اور تیسرا آدمی جو ایسا کام یہ ہے کہ وہ مٹی بھر دے، لیولنگ کر دے. اب یہ دوسرا آدمی، بیج ڈالنے والا آدمی کام پہ نہیں آیا، ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک گڑھا کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ شجرکاری، درخت اگانا. لیکن دوسرا آدمی، بیج ڈالنے والا آدمی، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ غیر حاضر ہونے کی وجہ سے وہ مقصد ہی ختم ہو گیا. بیج ڈالنے والا آدمی غائب ہونے کی وجہ سے، ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ دوسرا آدمی مستقل غیر حاضر ہے، پرماننٹ ایبسنٹ ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں والدین، ماں باپ. کیا ہو رہا ہے سسٹم میں ہمارے یہاں پر؟ ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، کام دے رہے ہیں، ہوم ورک دے رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں. بچے گھر پہ جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، گڑھا بھر رہے ہیں. لیکن وہ دوسرا بیج ڈالنے والا آدمی، والدین، ماں باپ، بیج ڈالنے والا آدمی، پھر تھپتھپانے والا آدمی، موٹیویٹ کرنے والا آدمی، انسپائر کرنے والا آدمی، آگے بڑھ کہنے والا آدمی، میں تمہارے ساتھ ہوں کہنے والا آدمی، میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے زیورات کو بیچ ڈالوں گی یہ کہنے والی ماں، میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے گھر کو گروی رکھوں گا یہ کہنے والا باپ. یہ ماں اور باپ دونوں غیر حاضر ہیں. اور اس لیے ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا جو اگ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچرز کتنی ہی محنت کریں، بچے کتنی ہی محنت کریں، لیکن جب تک یہ دوسرا آدمی، والدین، اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتا ہے، تب تک ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا اگنے سے رہا.
اور اسی لیے ہم ہمیشہ گاؤں گاؤں شہر شہر قریہ قریہ دیہات دیہات محلہ محلہ گلی گلی جا کر یہی آواز لگاتے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو. اور جس دن یہ ماں باپ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں گے اس دن ہمیں ہر آنگن میں تعلیم کا پودا لہلہاتا ہوا نظر آ جائے گا. آپ نے دیکھا کہ کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ، کتنا کی رول ہے والدین کا، اور غفلت وہیں بڑھتی جاتی ہے. وہیں پر ہمارے یہاں پر سراسر غفلت بڑھتی جا رہی ہے. جو تعلیم اور علم جو پھیل نہیں رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. اس غفلت کی آگ میں اور تیل ڈالتے ہیں ہماری حکومتیں، ان کے ذمہ داران، ان کی پالیسیاں بنانے والے. جس ابھی انہوں نے جو پالیسی لائے کہ بھئی امتحان نہیں، 8ویں جماعت تک کوئی امتحان نہیں، والدین بہت خوش ہو گئے. ان کو ذرا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بھئی امتحان نہیں تو ہم اگر اسکول نہیں جائیں گے پوچھنے کے لیے تو وہ ٹیچرز لاپرواہ ہو جائیں گے. انہیں ذرا یہ فکر نہیں ہوئی کہ گھر میں جو ایک چلن تھا بھئی پڑھائی کیسے چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے، وہ چلن ہی ختم ہو جائے گا. اس فکر کو ختم کرنے کے لیے جو سازشیں چلی اور اوپن طور پر، کھلے طور پر، اس کا والدین کو احساس نہیں ہوا. لیکن کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے رول ماں باپ کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں کہ یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے. یعنی جو اس آزمائش میں، جو امتحان میں کامیاب ہوا، اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ تحریم سورہ میں 66 آیت نمبر 6 میں، کیا ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. خالی اپنے آپ کو آپ بچانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو بھی. ہمارے خوب خوب عبادتیں ہو رہی ہیں، خوب خوب عمرہ کیے جا رہے ہیں، عمرہ در عمرہ کیے جا رہے ہیں، ہماری عبادتیں بہت ہو رہی ہیں، ہماری نفلیں بھی ہو رہی ہیں، تہجد بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ بچہ آپ کے بغل میں نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود آپ اس کو نماز کی پابندی پر راغب کرنے میں فیل ہو گئے ہیں؟ اور وجہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارا رول کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا ہم نے کبھی احساس نہیں کیا ہے. اور اسی لیے کیا شکایت ہوتی ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو کیا شکایت ہے والدین سے، اور والدین کو کیا شکایت ہے بچوں سے. والدین سے بچوں کو جو عام طور پر شکایت ہوتی ہے، بچوں سے پوچھے کیا شکایت ہے، عام طور پر بچے ہمارے یہی کہیں گے کہ ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو ہمیشہ پڑوس کا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو ایک ساجد انجینئرنگ کر رہا ہے، تم نہیں کر رہے، نکال دیں گے اس کو. تو انجینئرنگ کر رہے ہیں، بڑا اچھا ہے. آپ کا بچہ جو ہے انجینئرنگ نہیں کر رہا ہے، مطلب اس میں کھوٹ ہے کوئی. تو وہ ہم جو ہیں عام طور پر نقل سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ بچہ اگر انجینئرنگ کر رہا ہے تو وہ اس کے لائق ہوگا، قابل ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بچہ جو نا اہل ہے، نا لائق ہے، انکمپیٹنٹ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے ماتھے پہ لیبل مت لگائیے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، اس خوبی کو پروان چڑھانا ہے ہم کو، اس کو پہچاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے. اور یقیناً کوئی نہ کوئی خوبی ہے اس کے اندر. ایسا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس خوبی کو پروان چڑھائیے. فرض کیجئے ایک بچہ ہے، بہت ذہین ہے، اچھے مارکس لیتے ہیں، اس کا چھوٹا بھائی ہے جو کمزور ہے پڑھنے میں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر فین چل رہا ہے، اتنے فین خراب، فین بند ہو گیا. اب جو ذہین بچہ جو ہے وہ پنکھا جھولے گا، خالی شکایت کرے گا، جو بھی ہے دیکھے گا اوپر. یہ بچہ جو ہے وہ کتاب بازو میں رکھ کے سٹول لے کے اوپر چڑھے گا، اس کو نکالے گا، توڑے گا، جوڑے گا، لگا دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ رٹنے رٹانے کے اس جو سسٹم ہے اس میں فٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کا ذہن ٹیکنیکل ہے، وہ کسی ٹیکنیکل کورس کے لیے فٹ ہے، وہ کر سکتا ہے. ایک بچہ جو ہے کچھ بڑبڑیا قسم کا ہے، بڑبڑ کرتا ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ مارکیٹنگ میں بہت کام آئے گا. وہ اس حد تک کام آئے گا کہ وہ MBA وتھ مارکیٹنگ بھی کر سکتا ہے، جہاں پر اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، صحیح طرح سے پریزنٹ کرنے کے لیے ہم کو منہ کھولنا پڑتا ہے. وہاں کوئی شرمیلا بچہ وہاں پر نہیں کچھ بیچ پائے گا. اس کے اندر جو خوبیاں ہیں
ان کو ہم کو پہچاننا، ان کو ہم کو جو ہے پہچان کر اس بچے کو آگے بڑھانا ہے۔ مطلب عموماً ہوتا ہی ہے کہ بچہ جو ذہین ہے اس کی واہ واہ ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے۔ فرض کیجیے ایک بچہ جو ہے 90% والا ہے، اسی کا بھائی ہے جو 50% لیتا ہے۔ اب ایک مہمان آئے گھر میں تو ابا جو ہیں وہ 90% والے کا تعارف کراتے ہیں مہمان سے، دیکھو یہ میرا بیٹا شارق بہت زبردست ہے، یہ ہیرا ہیرا بہت زبردست مارکس دیتا ہے، یہ اس سے بہت امید ہے اپنے کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ 50% مارکس والا بچہ جو ہے اس آس میں کہ ہو سکتا ہے ابا میرا بھی تعارف کرائیں گے، اس لیے وہ پانی پینے کے بہانے کسی اور بہانے وہ مہمان کے سامنے ایک بار دو بار آتا ہے جاتا ہے، شاید ابا میرا کچھ تعارف کرائیں گے۔ ابا کچھ تعارف وارف کراتے نہیں اسے، وہ مہمان خود پوچھتے ہیں، وہ آپ نے بتایا وہ ہیرا ہے، سب آپ کا جوہر ہے، سب کچھ ہے، یہ ہے، لیکن یہ بچہ، تو ابا بولتے ہیں ہاں بھائی وہ بھی میرا ہی بچہ ہے، میرا ہی بچہ ہے، وہ گیا گزرا ہے، بالکل یوں سمجھو بالکل وہ آوارہ ہے، موالی ہے بالکل۔ اب بچہ سوچتا ہے میں موالی تو ہوں نہیں، لیکن اگر ابا کی خواہش ہوگی تو ان کو بن کے دکھاؤں گا۔ تو اچھے خاصے بچے کو جو ہے وہ آوارہ اور نٹھلا بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ ابا کا یہ تعارف جو ہے اس بنا پر یہ ہوتا ہے۔ والدین کا اس معاملے میں رویہ کیا اور کیسا ہونا چاہیے، یہ باتیں ہماری جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن علم کی اس میں ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے والدین کے تعلق سے، کتنا کلیدی کتنا کی رول ہے ان کا، اور کہاں پر غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ وہ ایک منظم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اور گزارنا ہونی چاہیے۔ اب آ جائیے کہ والدین کو کیا شکایت ہے اپنے بچوں سے، ہم اس کے تعلق سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کیا آخر ماں باپ کو بھی کچھ شکایتیں ہوں گی اپنے بچوں سے؟ وہ کیا شکایتیں؟ نمبر 1، پہلی شکایت انہیں یہ ہے کہ ان کا بچہ ان کا کہا مانتا نہیں ہے، ان کی بات مانتا نہیں ہے، خاص طور پر لڑکے لوگ، ٹھیک ہے، بات ان کی مانتے نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ ان کا بچہ یعنی بیٹا خاص طور پر وہ گھر سے باہر جاتے رہتا ہے، منع کرتے ہیں تو بھی گھر سے باہر جاتا ہے۔ تیسری شکایت یہ کہ ان کا وہ بچہ جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتا ہے لیکن اپنے دوستوں کی باتیں سنتا ہے۔ چلیے اس کے ایک چیز کا ہم جو ہے جائزہ لیتے ہیں، ایک ایک بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات، کیا ہمارا بچہ ہماری بات مانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ والدین کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ان کے بچے جو ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں اس کی 2 بنیادی وجوہات۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم نے دین کی تعلیم کو یسرن قرآن تک محدود رکھا، قرآن پڑھنے آ گیا، چل ٹوپی نکال، تیری تعلیم مکمل ہو گئی، لیکن دین کی اصل تعلیمات کو اس کی گٹی میں نہیں پلایا ہمیں، اس بنا پر ہماری بات وہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ وہ دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں سن لیجئے کہ یہ کالج میں جب میرے لیکچرز ہوتے ہیں کالج کے بچوں کے لیے عام طور پر، تو وہاں پر سوال جواب کے سیشن میں جو ہے وہ ہماری قوم کے خاص طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں سوالات یہ پوچھتے ہیں اکثر، کیونکہ ذہن پہ یکسوئی ہوتی نہیں، کنسنٹریشن ہوتا نہیں ہے، فوکس نہیں کر پاتے ہیں، اسٹڈی پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں، ذہن بھٹکتے رہتا ہے، دماغ میں خرافات آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں، ہم نے کیا کرنا؟ ذہن بھٹکتے رہتا ہے، دماغ میں خرافات آتے ہیں، برے خیال آ رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی کیپسول کوئی ٹیبلٹ بنی نہیں ہے ابھی تک، سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی کیپسول کوئی ٹیبلٹ کوئی انجیکشن بنا نہیں ہے کہ ہم نے ٹیبلٹ کھا لی فریش ہو گئے پھر سے پڑھنے کو لگے، ناممکن بات ہے۔ اور سائنس کو چیلنج ہے کہ ایسی کوئی کیپسول کوئی ٹیبلٹ وہ ایجاد کر بھی نہیں سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ڈسٹرب کرنے والے لوگ رہتے ہیں، جو ڈسٹربنگ رہتے ہیں، ان کے لیے سائیکیٹرسٹ کے جاتے ہیں تو جو گولیاں دیتے ہیں وہ صرف نیند آنے کی گولیاں ہیں۔ اب جو نیند آتی ہے، نیند کے غلبے میں رہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو ہے نا علاج ہو گیا کہ نہیں، ابھی کچھ نہیں کر رہا ہے، علاج ہو گیا اس کا،
علاج نہیں ہوا اس کا. وہ نیند کے غلبے میں ہے, وہ گولیوں کے اثر میں ہے, تب تک چپ رہے گا, پھر سے اللہ شروع کر دے گا, جیسے یہ ختم ہو جائے گا اثر اس کا. کوئی کیپسول, کوئی ٹیبلٹ ایسی بنی نہیں ہے کہ اس سے دماغ پہ جو ہے وہ ہماری یکسوئی پیدا ہو جائے اور نئی طاقت کے ساتھ ہم پڑھائی شروع کر دیں. لیکن ہمارے پاس ہے وہ کیپسول, وہ ٹیبلٹ ہے, اور اس کیپسول کا نام ہے نماز. ہے گارنٹی کے ساتھ. کہیں ذہن بھٹک رہا ہے, وضو کر لو, کم از کم 2 رکعت نماز مدد کے لیے مانگو, اور گارنٹی کے ساتھ ذہن بھٹکنے سے. اب انسانی ذہن ہے, اس لیے بار بار نمازیں ہیں, تکرار نمازوں کی اس لیے, کچی مٹی کا بنا ہوا ہے, بار بار بہکتا رہتا ہے. تو اس کے لیے نماز کی مسلسل جو نمازیں ہیں اس کی وجہ ہی تو نماز ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کتنے بھی کوشش کریں لوگ, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے نماز کی. اس ہتھیار کا استعمال نہ والدین نے کیا, نہ بچوں سے کرایا. دین کی اصل تعلیمات جو ہیں اس سے دور رکھا, اس لیے ہمارے وہ بچے بات نہیں سنتے ہیں. یہ اصل تعلیمات کتنی اہم بتاؤں. کچھ والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کا نمبر یہاں لگانے کے, باہر جانا ہے, کہ بنگلور جا رہا ہے, کہ چنئی جا رہا ہے, ہم اسے بھیجوں گا. بولا بھیجیے نا. میں ڈر لگتا ہے. کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ نہیں, وہ بچوں لڑکوں کے ساتھ کہیں بھٹک گیا, بہک گیا, غلط سودے میں پڑ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تقوی اس کے زندگی میں, اس کے ذہن میں, بھٹی میں اس کو پیس کر اس کو پلایا ہے بچپن ہی سے, تو آپ بے فکر ہو جائے, کہیں بھیجیے اس کو. وہ چنئی جائے, بنگلور جائے, کہیں بھی, کسی بھی ہندوستان میں کہیں پر جائے یا دنیا کے کسی ملک میں کہیں پر چلے جائیں, وہ اگر اپنے دوستوں کے ساتھ اگر پکنک کو جا رہا ہے تو وہاں پر بھی جاتے وقت وہ جائے نماز کو اپنی بیگ میں ڈالنا نہیں بھولے گا. یہ اگر دین کی بات کوئی کی ہے تو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بچے جو باتیں سنتے نہیں, وہ اسرار قرآن تک ہمیں مدعو رکھے تعلیمات کو. اس کے لیے دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمیں باتیں سنتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد, یعنی ہمارے کہنے اور کرنے میں کانٹراڈکشن. ہم بولتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. وہ کانٹراڈکشن جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم کو کوئی اہمیت دیتے نہیں. ارے کیا ایسا بولتے رہتے, خالی بولتے رہتے, خود ایسا کچھ کرتے نہیں. جیسے کریں گے ماں باپ کہیں گے بیٹا پڑھائی کرو, اچھی پڑھائی کرو, دل لگا کے, بالکل ڈٹ کے پڑھائی کرو, ہاں اچھے سے پڑھائی کرو, ہم ذرا فلم دیکھتے ہیں. اب یہ کہنے کے بعد کیا ہوا, ایک قول اور فعل میں تضاد ہے. اس کو بڑی بڑی باتیں سنا رہے, اچھی پڑھائی کرو, اچھے کرو, اور ہم خالی فلم دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد میں وہ بچہ جو ہے وہ باتیں سنتا نہیں. دوسری بات کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ گھر کے باہر جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کھڑکی اس وقت کھولتا ہے جب اسے اپنے گھر میں گھٹن محسوس ہو. گھر میں اگر ماحول آپ کے پازیٹیو ہے, اچھا ہے, تو کسی بھی صورت میں بچے آپ کے باہر نہیں جائیں گے. کتنے ہی لڑکے لوگ نیچے سے سٹی بجائیں, نیچے سے جو ہے وہ میسج کریں, فون کریں, لیکن وہ نہیں جائیں گے. اگر ماحول گھر میں صحیح ہے, ماحول پازیٹیو ہے, بچے گھر سے باہر نہیں جائیں. تیسری شکایت کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں اور ہماری بات نہیں سنتے. آپ جو شکایت بھرا سوال جو آپ کا ہے, اس سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے. اس سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں اور اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیے. فنش. جو باتیں باہر شیئر کرتے ہیں نکڑوں پر, اپنے دوستوں سے آپ سے شیئر کریں. لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, کیا منظر ہوتا ہے گھر میں, ایک بچہ جو ہے وہ بستے دبائے ہوئے گھر میں انٹر ہوتا ہے, دوڑتے دوڑتے آتا ہے. اسے باہر برآمدے میں ابا مل گئے. بولے ابا معلوم ہے اسکول میں کیا ہوا, اسکول میں کیا ہوا؟ ابا بولتے ہیں بھائی اندر جاؤ, ممی بیکار بیٹھی, جاؤ ان کو پکاؤ, جاؤ اندر جاؤ. اب وہاں پر گیا ہو اندر, امی معلوم ہے اسکول میں کیا, اسکول میں بھائی صبح سے پانی نہیں آیا, لائٹ گئی ہے, کھانا پکا نہیں ہے, جاؤ. ابا سننے کو تیار نہیں ہے, امی سننے کو تیار نہیں ہے. پھر ادھر اس نکڑ پر, اس ناکے پر ایک آدمی ہے جو سننے کو تیار ہے آپ کی باتیں, آپ کے بچے کی باتیں سننے کو تیار ہے. کیوں؟
کیونکہ اس آدمی نے ٹھیکہ لیا ہے, کانٹریکٹ لیا ہے. کس بات کا ٹھیکہ لیا ہے, کانٹریکٹ لیا ہے؟ آپ کے بچے کو بگاڑنے کا ٹھیکہ لیا, اس نے کانٹریکٹ لیا. اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, وہ خوب ٹائم دینے کو تیار ہے. اور لیکن ایک بار جا رہا ہے تو یاد رکھیے کہ زندگی بھر ہر چیز کے مشورے کے لیے وہ بچہ اسی کے پاس جائے گا, اسی کی باتیں سنے گا. یہ آپ نے موقع دیا اسے, اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وقت ماں کے پاس نہیں ہے, باپ کے پاس نہیں ہے. وقت جو سب سے قیمتی چیز ہے, جو اپنے بچے کو تحفہ میں سب سے چیز دے سکتے ہیں, وہ ہے, وہ اس کے پاس نہیں ہے. اور اس میں سب سے نگیٹو رول جو ہوتا ہے عام طور پر وہ باپ کا ہوتا ہے. مائیں کئی جگہوں پر اکیلی زندگی کا بوجھ ڈھو رہی ہیں, باپ کا کوئی رول نہیں ہے. باپ کا رول بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کیسا ہے اور کتنا ہے, اس کی میں ایک دو مثالیں دوں گا. پہلی مثال سن لیجیے. ابا جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں گھر میں, بچے سے بیٹا ذرا پڑھائی اچھے سے کرو, دھیان سے پڑھائی کرو, پیپر تمہارے اچھے جا رہے ہیں نا, ہاں اچھی پڑھائی کرو, رات بھر ذرا اسٹڈی کرتے رہو, اور ذرا اچھے پیپر لکھو, ذرا دھیان سے لکھو, خوب محنت سے لکھو, بہت اچھے سے. بچہ کہتے ہیں ابا میرا ایگزام ختم ہو کے 2 مہینے ہو گئے اور کل میرا ریزلٹ ہے. یہ باپ کا رول, باپ کا رول. اور کس طریقے سے اوپن ڈے پہ ماں جا رہی ہے, ایگزام کے لیے, انکوائری کے لیے ماں جا رہی ہے, اسکالرشپ کے لیے ماں جا رہی ہے, ہر جگہ مائیں دوڑ رہی ہیں. اب پڑھے لکھے جو باپ ہیں ان کا بھی کوئی رول نہیں ہے. ایک بار ان کی بیگم کہتی ہیں بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں, اگر ہم جاتے ہیں سب جگہ پر, کم سے کم بچے کو پڑھائے تو صحیح, آپ پڑھے ہیں تو ان کو اسٹڈی لیجیے, ہوم ورک لیجیے. تو بہت تو مہینے کے بعد میں جو ہے وہ باپ تیار ہوتا ہے بچے کی پڑھائی لینے کے لیے. اب دیکھیے باپ لے رہا ہے بچے کی پڑھائی, بچہ جو دوسری کلاس میں ہے, سیکنڈ میں ہے, اس کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے. تو سیکنڈ میں جو بچہ ہے اس کو ابا سوال پوچھتے ہیں, اچھا بتاؤ کہ بیلجیم کی کرنسی کیا ہے؟ اور ابا میں سیکنڈ میں ہوں, تو کیا ہوا, بیلجیم تو ہے, کرنسی تو ہے. اچھا یہ بتاؤ فلپائنس کی راجدھانی کیا ہے؟ ابا میں سیکنڈ میں ہوں, تو کیا ہوا, فلپائن ہے کہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ تم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ 1 + tan² θ = sec² θ؟ اور ابا مجھے جمع نفی کرنے کو ابھی نہیں آ رہا ہے. تو فوراً بلائیں گے, دیکھو آپ کا لاڈلا 3 سوال پوچھا, ایک جواب نہیں آیا, کیا ہاتھ جھٹک دی, کائے کو مغز ماری کرنے کی. یہ ابا کا رول ہے. والدین کا رول کتنا اہم, کتنا امپورٹنٹ, اور ان کی زندگی کتنی آرگنائز ہوگی, یہ بات ہماری جاری رہے گی. وآخر دعوانا